السلام نے دعا مانگی، اعوذ شیطان یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہونے والا. اب اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ جیسے میں نے آپ سے کہا، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. شین طا نون ہے شیطانہ، اس کا کیا معنی ہے اس کو چھوڑیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شیطان نے اپنے مالک کی نافرمانی کی تو رب کائنات نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، بھگا دیا اپنی رحمت سے. تو شیطان یعنی بھاگنے والا، دور ہو جانے والا، مایوس ہو جانے والا. اور اسی اللہ کی رحمت سے دوری کی بنیاد پہ وہ شیطان ہو گیا. اب شیطان ہے کون؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان مذکر بھی ہے مؤنث بھی. یعنی شیاطین جو ہیں ان کے اندر مرد بھی ہوتے ہیں، ان کے اندر عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور ان کے اندر توالد و تناسل کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے. یعنی یہ آپس میں ملتے بھی ہیں اور ان کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ مرتے نہیں ہیں، ان کی نسل آگے بڑھتی جاتی ہے. تو کتنا یعنی کوئی فیملی پلاننگ ان کے یہاں نہیں ہے جتنی بھی، اور نہ موت ہے. تو کتنی تعداد ہوگی شیاطین، اور کتنا ان سے بچنے کی ضرورت ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. رجیم، رجم، سنگسار کہتے ہیں نا، فلاں کو فلاں سزا میں رجم کر دیا گیا، یعنی سنگسار. یعنی شیطان رجیم ہے، مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے، بھگا دیا گیا ہے، پتھر مار کے دھتکار کے نکال دیا گیا ہے، سنسار کر دیا اللہ نے، اور زمین میں اس کو پھینک دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان کے شر سے، وہ شیطان جو مردود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ جتنی مرتبہ ہم اعوذ باللہ ڈیلی بیسس پہ پڑھتے ہیں، تھوڑا سا اعوذ باللہ کا ہمیں کنسپٹ یقیناً ہونا چاہیے. اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ کے نام سے. اشرع بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. اقرأ بسم اللہ، اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے، یعنی شروعات اللہ کے نام سے، شروع اللہ کے نام سے. وہ اللہ جو رحمان ہے، بے حد مہربان ہے، رحیم ہے، بہت رحم کرنے والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان اور بے حد و حساب رحم کرنے والے ہیں. بسم اللہ، بسم جو ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا نام تھا تعوذ، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا نام ہے تسمیہ. بسم اللہ بھی کہتے ہیں لیکن وہ ایسی خواہ کا نام ہے. صحیح نام جو ہے تسمیہ. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ بھئی تسمیہ آپ پڑھیں تو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ کس خاتون کا نام ہے، یہ تو کوئی مؤنث نام لگ رہا. نہیں، فوراً پڑھ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور بہت رحم کرنے والے ہیں. بسم اللہ یعنی اللہ کے نام کے ساتھ. سورہ نمل کی ایک آیت ہے، انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نمل کے دوسرے رکوع میں
یہ آیت ہے انہ من سلیمان و انہ، یہ ایک حصہ ہے آیت کا، دوسرا حصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا کس کو؟ بلقیس کو، تو آپ نے جو خط کا سرنامہ لکھا اس کے اوپر یہی لکھے الفاظ، یہیں سے ابتدا کی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جزو قرآن ہونے پہ سب کا اتفاق ہے کہ یہ آیت قرآنی ہے، اور قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہونا اس کے جزو قرآنی کی دلیل ہے، کیونکہ غیر قرآن قرآن کے اندر نہیں لکھا جاتا، چاہے کتنی اعلیٰ بات کیوں نہ ہو، نبی کی بات کیوں نہ ہو، غیر قرآن قرآن میں نہیں آئے گا۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کے بعد جو آمین کہتے ہیں، مطلب ضالین، آمین چاہے زور سے آمین ٹھوکیں یا آہستہ کہیں، لیکن آمین قرآن کا حصہ نہیں ہے، تو لہذا قرآن پہ آپ کہیں لکھا ہوا نہیں دیکھیں دیکھو سورہ فاتحہ میں لکھا ہے نہیں لکھا آخر میں، نہیں، اس لیے نہیں کہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، اور غیر قرآن قرآن کے علاوہ کوئی چیز قرآن کے اندر چاہے وہ کتنی ہی سچے موتیوں سے لکھنے والی چیز ہو، قرآن مجید کے اندر داخل اور شامل نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن مجید تو کلام اللہ ہے۔ تو غیر کلام اللہ، غیر اللہ کا کلام چاہے وہ نبی برحق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، قرآن مجید میں ان کا کلام نہیں آ سکتا، حالانکہ ان کا کلام برحق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، چونکہ آپ روزانہ بسم اللہ پڑھتے ہیں اور 10 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اور قرآن مجید جب نماز آپ پڑھتے ہیں تو نماز کی سورہ فاتحہ جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی آپ اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ جب کوئی دوسری سورت پڑھتے ہیں جن کی شروع سے ہی قل اعوذ برب الفلق اور برب الناس چل رہی ہے، تو بھائی اس سے پہلے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی آپ کے جسم اور روح کے اندر بسی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اور تھوڑی سی بات جو ہے جانکاری ضرور ہونی چاہیے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی سورت کا جزو نہیں ہے، محض سورتوں کے فرق کو بتانے کے لیے نازل ہوئی۔ اس پر بھی اتفاق ہے کہ سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ جزو سورت نہیں ہے، جزو سورت نہیں ہے، جزو قرآن نہیں ہے، لیکن چونکہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے، نازل کی گئی ہے سورتوں کے فرق کو بیان واضح کرنے کے لیے۔ بسم اللہ سورہ فاتحہ اور ہر سورت کا جز ہے یا نہیں، اس میں یعنی محدثین اور ائمہ اور مفسرین کی مطلب ہے کہ بعض رائے ہے۔ امام مالک، امام اوزاعی، قراء اور فقہائے مدینہ، بصرہ اور شام۔ قراء ایک ٹرمینالوجی ہے، قاری جو ہے نا، آج کل تو قاری وہ ہوتا ہے کہ جو قرآن مجید بہترین طریقے سے پڑھے، اس کو ترجمے کا اور اس کی تفسیر کا کچھ علم نہ ہو، وہ قاری صاحب ہے۔ قاری صاحب کا کام ہے قرآن پڑھانا، حفظ کرانا، کیا لکھا ہے اس سے اس کو کوئی سروکار نہیں۔ لیکن قاری مستقل ایک اصطلاح ہے، قراء اس کی جمع پلورل ہے، اس کا جو دین کا بڑا عالم جو ہوتا ہے اس کو قاری کہا جاتا تھا، کہا جاتا ہے اور کہا جانا چاہیے۔ اب تو آج کے دور میں جو ساری اصطلاحات ٹرمینالوجیز جب چینج ہوئی تو یہ قاری صاحب جو ہے یہ بھی اب سائیکل پہ بھاگتا پھر رہا ہے بس ادھر سے ادھر۔ جیسے ملا لفظ، یہ تو ایک بڑا آنر کا لفظ تھا، یہ ٹائٹل تھا، کتابیں باقاعدہ اسی نام سے، ملا حسن، ملا جلال، لیکن بس وہ انگریز جب آیا سب کانٹیننٹ میں تو اس نے لفظ ملا کو جو ہے نا بیڑا غرق کر دیا۔ وہ ایک ٹائٹل اور جو آنر تھا، جیسے شمس العلماء تھا یا جیسے سر کا خطاب ہوتا ہے اس انداز کا، وہ اس لفظ کی حیثیت ختم کر دی۔ تو زمانے کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں جب بدلیں تو یہ اصطلاحات جو ہیں یہ بھی تبدیل ہو گئی، معلوم ہونا چاہیے۔ امام مالک، اوزاعی، فقہاء، قرائے مدینہ، بصرہ اور شام، ان کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی آیت ہے،
کسی صورت کا جز نہیں ہے، اور دو صورتوں کے درمیان فصل یعنی جدائی اور امتیاز پیدا کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ اب یہاں یہ صورت ختم ہو گئی، دوسری صورت شروع ہو رہی ہے، یہ اس امتیاز کو ظاہر کرنے کے لیے تبرکاً ہر صورت کے شروع میں نازل ہوئی ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ آپ ختم کرتے ہیں وَلَا الضَّالِّينَ آمین، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر نہ ہو تو بہت سو کو یہ پتہ نہ چل سکے، وہ یہی سمجھیں کہ سورہ